بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75 کا ترجمہ۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک سچی عورت تھیں۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ یہاں اب عیسائی جو تھے ان کے جو عقیدہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رد کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ماں تھی وہ دیکھو کھانا بھی کھایا کرتی تھیں، وہ ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے پیٹ سے جنے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ مثال دے رہا ہے کہ خدا کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، اور جو انسان ہیں، جو بشر ہے، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا ان سب چیزوں سے عاری ہے۔ اور سبحان اللہ، آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی پوری وحدانیت، وہ کیا کرتا ہے، کس چیز پر غالب ہے، کس طرح غالب ہے، یہ سب کچھ بتا چکا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے کافر تھے کہ کسی طریقے سے مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا ان کی والدہ ہیں وہ سچی ہیں، یعنی وہ لوگوں کو بتاتی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر ہیں۔ تو ان کو نیند آتی ہے، ان کو گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایک انسانوں کی طرح ہیں۔ وہ باقاعدہ اس بات پر لوگوں کو اویئرنیس دیتی تھی، لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ کتنی ہی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آتی تھی، سب کے منکر ہو جاتے تھے۔ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت پیارا تعارف ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے۔ یعنی ایک آلریڈی اتنی جامع صورت جو ہے وہ نازل کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جب مانتے نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مثالوں کے ذریعے، کھلی نشانیوں کے ذریعے، کچھ دلائل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس پر نہیں آتے تھے، بلکہ وہ نہ غور و فکر کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، پھر گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 76۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ وہ تمہارے نقصان کا مالک ہے، نہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کو معجزات دیے گئے تھے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 77۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ غلو کا مطلب ہے کہ کسی کام میں بہت آگے بڑھ جانا، یعنی حدوں کو کراس کر دینا۔ عیسائیوں کا یہ جو طریقہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی تعظیم میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو خدا مانتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا، اب تو مطلب کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ وہ پیغمبر ہیں۔ اب تو یہ چیز بہت زیادہ ان کی نسلوں میں رچ بس گئی ہے کہ یہ اس چیز کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ آیا کہ یہ صحیح عقیدے پر ہیں کہ نہیں۔ تو یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا جو اظہار کیا تھا، اس کی بنا پر ہی سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر بس وہی اللہ کے چہیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کچھ وہ چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کچھ بھی کریں اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ دونوں ہی بہت حدوں سے آگے نکل چکے تھے، حالانکہ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کو نشانیاں کھول کے دکھا رہا ہے، پیغمبر بھیج رہا ہے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے، کبھی غصے کے ذریعے، کبھی محبت کے ذریعے، کبھی دے کے، کبھی لے کے، کبھی آزمائش میں ڈال کے۔ لیکن یہ وہ دونوں قوم، یہ وہ لوگ تھے جو ابھی تک نہیں سدھرے اور رہتی دنیا تک نہیں سدھریں گے۔ یعنی ان پہ اتنے پیغمبر آئے، اتنے نبی آئے، کتابیں اتاری گئیں، لیکن پھر بھی یہ بہکتے رہے اور دوسروں کو بھی بہکاتے رہے۔ جو سیدھی راہ تھی، یعنی قرآن کی راہ،
اس سے ہٹ گئے اور ابھی تک گمراہوں میں ہیں، ابھی تک گمراہ ہیں یہ۔ اس میں سیکھنے کے لیے ہمارے لیے بھی بہت سارے لیسن ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کو ایسے کسی کی شخصیت پرستی تو نہیں کر رہے، یعنی کسی کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو تعظیم تو نہیں دے رہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے احکامات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے آگے کسی کو سمجھنے لگے، کیونکہ یہ تو بڑے پیمانے پر آپ کو ایک چیز انڈیکیٹ کی جا رہی ہے، لیکن ہم چھوٹے بڑے ایسے معاملات کرتے ہیں اور اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی سے اس طرح محبت کرنا کہ اس کی ناجائز جائز چیز کو ماننا، خاص طور پہ جب اللہ کا معاملہ ہے، تو یہ ساری چیزوں کو نا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے زندگی گزارتے وقت، چاہے اس میں شوہر ہو، چاہے اس میں ماں باپ ہو، چاہے کوئی بھی ہستی ہو۔ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا یا آپ کو نہیں کرنے دیا جا رہا، تو پھر آپ نے دنیا والوں کی نہیں سننی، آپ نے اپنی اللہ کی سننی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ آیت نمبر 78، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں رسولوں سے یہ کام کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ ان کی قوم کو اندازہ ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کی زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو رائٹ اور رانگ کے بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو کر رہے ہو کرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں سے ان کی قوموں کے اوپر لعنت کروائی گئی کہ جو کام تم کرو، یعنی تم ہمیں خدا مان رہے ہو، یہ کام سب سے زیادہ گندا اور غلیظ ہے، کیونکہ سب کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یعنی ان پر ان کے اس عقیدے پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا مطلب آپ سب جانتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے بلکہ حدوں کو کراس کر دیا کرتے تھے۔ یعنی حد کیا ہے؟ کسی چیز کے عقیدے میں جب یہ چیز آ جائے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا یا ماننا یا اس کے ساتھ اپنی عقیدت اتنی بڑھا لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ من ذالک پیچھے رہ گئی، تو یہ حدوں کو کراس کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ کراس ہے جس کے بعد انسان کا جو ٹھکانہ ہے وہ صرف اور صرف جہنم ہے، فار ایور کے لیے، اگر وہ اسی عقیدے میں مر گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں نے اس بات کی تردید کی کہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے لیے اعلان برات کروائے گا، کن سے؟ جن کو یہ اپنا خدا مانتے تھے۔ سورہ تحریم میں ہے نا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ یہاں پر اسی بات پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی یہ جو عقیدہ لے کے پیدا ہوئے اور اسی عقیدے میں مر گئے، تو روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور وہ پتھر ان کے ساتھ جلیں گے جو صرف دہکتے ہیں، جلتے ہیں، بجھتے نہیں ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے والا بنائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔